بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، محمد دانیال بن سعید میاں والی رنگ ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج میں پنجاب فوڈ اتھارٹی میاں والی آفس میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہے ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی میاں والی جناب مہراج شاکر صاحب۔ سب سے پہلے تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے میاں والے رنگ ڈیجیٹل کو ٹائم دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام کیا سر، ہے؟ تھینک یو ویری سر مچ سب سے پہلے تو ہم پوچھیں گے پنجاب فوڈ اتھارٹی کیا ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جو قیام ہے 2011 میں آیا تھا، لاہور سے سٹارٹ کیا تھا پنجاب فوڈ اتھارٹی نے، اور اس کے بعد 2016 میں اس کا جو دائرہ کار ہے وہ پورے پنجاب میں پھیلا دیا گیا تھا۔ اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ فوڈ سیکیورٹی، کہ آپ کو جو بھی فوڈ مل رہی ہے گھر گھر تک، ہر باشندے تک وہ کوالٹی فوڈ ملے۔ تو پنجاب فوڈ اتھارٹی ایک ریگولیٹری ادارہ ہے جو کہ ریگولیٹ کرتا ہے جو بھی فوڈ آئٹمز ہیں، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں پاکستان میں موجود ہیں، تو ان کے مطابق آپ کو جو خوراک ہے وہ ملے۔ سر غیر معیاری خوراک کے حوالے سے بتائیں کہ کیسے کارروائی آپ کرتے ہیں؟ ہماری ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ فوڈ سیفٹی ٹیمز ہوتی ہیں۔ ہمارے ابھی جو ڈی جی صاحب ہیں عاصم جاوید صاحب، ان کی ہدایات پر جو ہماری فوڈ سیفٹی ٹیمز ہے وہ ڈیلی بیسس پہ 24 گھنٹے ہی فیلڈ میں ایکٹیو ہوتی ہیں، اور وہ جتنے بھی فوڈ آئٹمس کے ریلیٹڈ پریمسز ہیں، شاپس ہیں، ہوٹل ریسٹورنٹس ہیں، ملک شاپس ہیں، میٹ شاپس ہیں، ان کو ایز پر سٹینڈرڈز، ایز پر ایس او پیز ان کو چیک کیا جاتا ہے، اور جہاں پہ بھی ہمیں وائلیشنز ملتی ہیں، نان کمپلائنس ملتے ہیں، پھر اس کے اکارڈنگ ہم ان کے خلاف ایکشن بھی لیتے ہیں تاکہ ان میں بہتری لائی جا سکے۔ بیسیکلی ہمارا جو مقصد ہے کہ جو بھی ایک فوڈ آئٹم کو سٹور کر رہا ہے، سیل کر رہا ہے، ٹرانسپورٹ کر رہا ہے، وہ اس کی جو کوالٹی، سیفٹی اور ہائیجین پیرامیٹرز ہیں نا، اس کو پراپر فالو کیا جائے۔ سر حالیہ میں آپ نے کیا کارروائی کی ہے؟ جی بالکل، ہماری جو کارروائیاں ہیں وہ تو ڈیلی بیسس پہ ہی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ابھی ہم نے گوشت پہ بہت بڑی کارروائیاں کی ہیں، جیسے کہ جو قصائی حضرات ہوتے ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں ذبح خانے بنائے ہوتے ہیں، بیمار جانور وغیرہ وہاں پہ ذبح کر کے تو وہ پھر بازاروں، ہوٹلوں میں اور مارکیٹ میں سیل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے 3-4 گھر ایسے پکڑے جہاں پہ انلیگل سلوٹر ہو رہا تھا گوشت، اور وہاں پہ بیمار جانور کا گوشت ہمیں پایا گیا، تو ہم نے پھر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی۔ اسی طرح جو دودھ ہے اس کے خلاف بھی ہماری ڈیلی بیسس پہ جو ٹیمز ہیں وہ ناکہ لگاتی ہیں شہر کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس پہ، جو بھی ٹینکرز آ رہے ہیں، جو چھوٹا ملک مین آ رہا ہے، ان کو ہم چیک کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں تاکہ ان کی جو دودھ کی کوالٹی ہے، تاکہ وہ عام جو کسٹمر ہے، کنزیومر ہیں، ان تک بہتر کوالٹی پہنچے۔ سر آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا، اور آپ اس کو کس طرح فیس کرتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے جس طرح کا ہمارا کام ہے، چیلنجز تو پھر ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو ڈیڈیکیشن ہے، کیونکہ ایک معاشرتی برائی ہے یہ، ٹھیک ہے، ایک جو ملاوٹ، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو ایک ہم ڈیوٹی اور فرض سمجھ کے کرتے ہیں، تو اس لیے جو بھی چیلنجز اس میں آئیں گے تو ہمارے لیے وہ زیادہ میٹر نہیں کرتے۔ ہمارے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ جو ہمارا ایک مقصد ہے کوالٹی فوڈ پہنچانا عام کنزیومر تک، کیا وہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ سر کسی جگہ پہ آپ گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ غیر معیاری فوڈ ہے، آپ نے ان کو پکڑا ہے، کبھی آپ کو اوپر سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ خوراک ایک ایسا مسئلہ ہے جو سب کے لیے ہے، وہ جو سب کے بچے کھائیں گے، اگر بیمار ہوں گے تو سب کے بچے بیمار ہوں گے، تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی اس میں وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس چیز کو نہ سمجھے، اس کی ضرورت کو نہ سمجھے کہ غیر معیاری خوراک کے اگینسٹ اگر ہم کسی قسم کی کوئی کارروائی کر رہے ہیں تو اس کے خلاف ہمیں کوئی پریشرائز کرے، بلکہ حکومتی سطح پہ اور ہمارے ہیڈ آفس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے، اور تو ہم اپنی کارروائیاں جو ہے نا وہ بلا جھجک وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر شہری کو کسی جگہ کوئی شکایت ہو، اس کو لگے کہ یہ خوراک غیر معیاری ہے، تو وہ کس طرح آپ سے کانٹیکٹ کریں؟ بالکل، یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ ایک جو
کنزیومر ہے، کسٹمر ہے، اس کی اویئرنیس کتنی ہے. جب تک اس میں اویئرنیس نہیں ہوگی تب تک یہ بہتری ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے طریقہ کار ہمارا ہے کہ ہماری ایک اپلیکیشن ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ایپ ہے. اس پہ جا کے آپ رجسٹرڈ ہو کے آپ اس میں کمپلین کر سکتے ہیں. یا ایک بڑا آسان ہے، جیسے ٹول فری نمبر ہے ہمارا 1223. آپ اس پہ کال کریں، فری ہے کال، آپ شکایت کریں کہیں بھی تو ہماری ٹیم انشاءاللہ ود ان نو ٹائم وہاں پہ پہنچیں گی، اور ایز پر SOPs اور ایز پر اسٹینڈرڈس اس جگہ کو چیک کیا جائے گا، اس شاپ کو چیک کیا جائے گا، اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا. سر، عوامی آگاہی پروگرام کے لیے آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ ایسا ہے کہ ہمارے بالکل اویئرنیس سیمینارز ہوتے ہیں، اویئرنیس ٹریننگز ہوتی ہیں. اب وہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس فوڈ کے بزنس کے ساتھ منسلک ہیں، جیسے شاپس کیپر ہیں، ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹس ہیں. تو ان کے لیے ہم باقاعدہ ٹریننگ، ہماری ڈیلی بیسس پہ ٹریننگ ہوتی ہے. ان کو ہم سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، ان کو آفس بلا کے ان کی پراپر ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ اگر ایک کریانہ سٹور ہے ان پہ آپ نے ایکسپائری کیسے چیک کرنی ہے، اس کو آپ نے سٹور کیسے کرنا ہے، کہاں پہ رکھنا ہے چیز کو، کون سی چیز آپ نے خریدنی ہے. تو پورے SOPs ہر چیز ان کو بتائی جاتی ہے، پراپر ٹرین کیا جاتا ہے، ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اس کا. اس کے علاوہ ہماری ٹیمز جو فیلڈ میں موجود ہوتی ہیں، جو جس شاپ کو وزٹ کرتی ہیں، وہ اس کو ساتھ ساتھ وہ ان کو آگاہی بھی فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ جو اپنے SOPs کا کس طرح آپ نے خیال رکھنا ہے اپنی خوراک کو سیل کرتے ہوئے. اس کے علاوہ معاشرے میں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. اس کے لیے ہماری ہر منتھ 3 سے 4 جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، سکولز، ان میں ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ باقاعدہ جاتے ہیں. وہاں پہ ہم اویئرنیس سیمینارز کنڈکٹ کرواتے ہیں، اور ہم ان کو اس چیز کی آگاہی دیتے ہیں کہ ایک کسٹمر جو ہے، ایک کنزیومر ہے، اس کا کس طرح کے فرض ہیں، وہ کیسے اس خوراک کو بہتر کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم سکولز میں جا کے نیوٹریشن پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، جس میں چھوٹے بچوں کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر وہ گھروں سے کون سی چیز لے کے آئیں جو ان کے لیے ہیلتھی ہے، کھانے میں کیا استعمال کرنا چاہیے جس سے ان کی گروتھ فیکٹر جو ہے، IQ لیول ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو ہماری جو اویئرنیس کمپین ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. ہم ریگولیٹری ادارہ تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اویئرنیس ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس پہ ہمارا پورا فوکس ہے. سر، ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کوئی پیغام؟ جی بالکل، پیغام یہی ہے کہ یہ جو ملاوٹ ہے اس کو ایک معاشرتی برائی سمجھا جائے، کیونکہ یہ زہر قاتل ہے. کیونکہ اب دودھ ہے، یہ بیسک نیڈ ہے. تو اگر دودھ میں ملاوٹ کرنے لگ جائیں لوگ، تو وہ چھوٹے بچوں نے پینا ہے. تو میری سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ جب بھی کسی شاپ پہ جائیں، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کی ایکسپائری لازمی ڈیٹ آپ نے چیک کرنی ہے کہ آج وہ ایکسپائر چیز تو نہیں ہے. اگر کہیں سے ملتی ہے تو ہمیں انفارم کریں. اس کے علاوہ کہیں بھی آپ کھانے جانے ہیں، وہاں کی جو صفائی کے انتظامات ہیں وہ آپ خود نوٹس کریں، آپ وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کریں. جب تک سب مل کر جو اینڈ کنزیومر ہے، کسٹمر ہے، اور سب لوگ مل کے اس کے خلاف جدوجہد نہیں کریں گے، تب تک یہ جو ملاوٹ مافیا ہے، جو لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، صحت سے کھیل رہے ہیں، تو تب تک ان پہ ہم قابو نہیں پا سکتے. تو اس لیے ہمیں تمام جتنے بھی لوگ ہیں، جو عام کمیونٹی ہے، معاشرہ ہے، ان کی ساتھ کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ وہ ہمیں ضرور جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ ہمیں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ ہمیں ضرور اس میں سجیشنز بھی دیں. تو ہمیشہ جو پازیٹیو سجیشن ہوگی اس پہ ہم غور فکر کریں گے، اور اس پہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل جی. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، پنجاب فوڈ اتھارٹی کس طرح ہمارے کھانے پینے کے اشیاء کو معیاری بناتے ہیں اور غیر معیاری اشیاء کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہیں. ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے روزمرہ کے اشیاء کو مزید بہتر اور معیاری بنانے کے لیے اپنے فرائض بھی سر انجام دیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت ہے. اللہ نے